بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کا شوق اور عذاب کا ڈر۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا۔ کہتا ہے حضرت، گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ زمین اور آسمان اللہ رب العزت کا ملک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی کی ملکیت میں اسی کے ملک میں کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العزت بھی قرآن میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ۔ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا چوتھی تجویز، پھر ایک طریقہ اور بتایا، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، پھر پانچویں تجویز ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم دفن کر دیے جاؤ اس وقت منکر نکیر آئیں گے تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تم کہہ دینا ان کو نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے ہو، میرے قبر میں میری اجازت کے بغیر کیوں آئے ہو، تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت وہ کہنے لگا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر چھٹی تجویز بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا ہے بھائی جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔